اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات رضان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا سے رشتوں کی نفی کر دی ہے. وما محمد الا رسول، محمد کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، یہ صرف میرے رسول ہیں. توجہ، just one more sentence. So Allah subhanahu wa ta'ala clearly says he is nothing but a messenger. توجہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، علی تو رسول خدا کے پہلے سے بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، بھائی تھے. میں کہتا ہوں اگر بھائی نہ بھی ہوتے، چچا کے بیٹے نہ بھی ہوتے، دونوں کا شجرہ ایک نہ بھی ہوتا، دونوں کے دادا ایک نہ بھی ہوتے، دونوں کے ابراہیم ایک نہ ہوتے، اسماعیل ایک نہ ہوتے، عبد مناف ایک نہ ہوتے، ہاشم ایک نہ ہوتے، تب بھی رسول خدا کسی صحابی سے نہ کہتے یہ میرا بھائی، علی ہی سے کہتے علی میرا بھائی. توجہ فرما رہے ہیں؟ آواز آ رہی سب لوگوں کے ساتھ؟ تو رسول خدا فرماتے علی میرا بھائی ہے، صرف علی میرے بھائی ہیں. توجہ، علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی از مائی بردر ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. توجہ، سارے صحابہ صحابی رسول ہیں، علی بھائی ہیں، صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام میں. تو ہم جناب امیر کی، جب آپ جائیں گے نا نجف اشرف، تو وہاں پہ مولا کے مختلف دروازے، باب قبلہ ہے، باب ساعہ ہے، باب مسلم ابن عقیل ہے، باب توسی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو ہر دروازے پہ ایک ایک سلام لکھا ہے مولا کے نام کے ساتھ. ایک جگہ لکھا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، ایک جگہ لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا الحسن والحسین، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک دروازے پہ لکھا السلام علیکہ
یا اخا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بھائی، آپ پہ سلام. بھائی جب چلیں اور کھول دیتا ہوں، جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی نا مکے سے مدینے، تو مکے والوں کو کہا تم ہو مہاجر کیونکہ ہجرت کر کے آئے ہو، مدینے والے انصار. ایسا ہی ہے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا. کہا او انصار، اگر تم میں سے کسی کے پاس 2 گھر ہیں تو ایک گھر مہاجر کو دے، 2 گھوڑے تو ایک گھوڑا اپنا مہاجر کو دے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی بنایا، سب کو بھائی بنایا، جس کو جیسا دیکھا ویسا بھائی. پہنچ گئے ہیں. اور آپ نے اعلان کیا یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی. اب سب کو سب کا بھائی بنا دیا. ایک آدمی نے طنز کیا. He was being sarcastic to Amir al-Mu'minin. He said, Ya Ali, the Holy Prophet left you. You have no brother. The way he said it, it hurt Amir al-Mu'minin. He came to the Holy Prophet and said, Ya Rasulullah, you made all the Muhajirin brothers of Ansar, but you left me. He said, Ya Ali, I did not only leave you, I left myself. I did not appoint a brother for you because there is no one like you. I did not appoint a brother for myself because there is no one like me. Ya Ali, anta akhi fi dunya wal akhirah. Allahumma salli Muhammad wa ala. مجھے تعجب ہے آپ لوگ انگریزی کے فضائل ایسے سن رہے ہیں جیسے میں پنجابی میں پڑھ رہا ہوں. میرے بھائی نے تو کہا تھا پنجابی میں پڑھی ہے. عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. توجہ توجہ بھئی، یہاں پہ سرور کائنات سے ایک آدمی نے اعتراض کیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مہاجر کو انصار میں سے کسی کا بھائی بنایا. پہنچ گئے. علی بھی مہاجر، آپ بھی مہاجر، انصار میں سے بھائی بناتے. کہ کیا کروں، انصار میں کوئی ایسا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. تو کہا یہ علی دنیا اور آخرت میں صرف میرے بھائی. تو جانے گرامی، اب سرور کائنات نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن کے 5ویں سورے کی آیت ہے. 5ویں سورے کی پنجتنی آیت ہے. تو جانے گرامی، قرآن کریم میں اللہ نے سب کچھ پیش کیا، ہر چیز کو پیش کیا. حرام بھی بتایا، حلال بھی بتایا، پاک بھی بتائے، رجس بھی بتایا. ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ سرور کائنات مکے سے نکل چکے ہیں، مدینے کی طرف واپسی ہے. غدیر کہتے ہیں جہاں پانی ہو، تالاب ہو، اسے کہتے ہیں غدیر. جہاں پانی ہو، توجہ، جہاں پانی ہو، اور خوم اس جگہ کا نام تھا. پانی جہاں ہو اسے کہتے ہیں غدیر، جہاں پانی ہو. حدیث مولا کی المؤمن کالماء، مومن پانی جیسا ہوتا ہے. نہیں ہے لوگ، پاک چیزیں بہت ہوتی ہیں. پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف خود پاک نہیں ہوتا، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. چلے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. بھئی مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت بہت تیز سے گزر رہا. تو اب سرور کائنات نے غدیر دیکھا، اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. جیسی آیت تھی ویسا حکم دیا پیغمبر نے. مجمع 4 لوگوں کا نام لیا، سلمان، ابو ذر،
مقداد، عمار، جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں انہیں غدیر میں لاؤ، جو غدیر میں ہیں نہ آگے جانے دو، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، انہیں غدیر میں روک لو۔ کن سے کہا؟ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، یہ ہیں رسول خدا کے 4 یار۔ بھئی یہاں تو 1000 آدمی بھی نہیں ہوگا، کراچی میں 1,00,000 کا مجمع ہوتا ہے اور آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، سن ویسے رہے ہیں، تو میں بھی پورا خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بتانے کہ نام جناب سرور کائنات نے فوراً کہا کبھی بلاؤ، جو آگے چلے گئے واپس آ جائیں۔ اب وہاں مائک نہیں تھا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، بلانا سب کو تھا۔ بھائیوں نے لکھا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، حجت الوداع ہے۔ کتنے؟ جتنے انبیاء تھے اتنے مجمع میں اعلان ہونے والا۔ رسول اسلام نے کہا سب کو بلا، تو جناب ابو ذر نے فوراً کہا اللہ اکبر۔ مؤذن غدیر کا نام ابو ذر ہے۔ حضرت ابو ذر سے پوچھو اذان کیسے دینی ہے۔ پہلا مؤذن جس نے اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو اذان کے نام ایک مرتبہ جناب ابو ذر غفاری نے اذان دی، دن کا وقت تھا، صحابہ کا مجمع تھا، سب کو پتا تھا نماز کا وقت نہیں ہے، فجر پڑھ کے چلے ہیں، ظہر کا وقت ہوا نہیں۔ پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ، پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے، فجر تو پڑھ کے چلے ہیں، ظہر کا ہوا نہیں، یہ کیسی اذان ہے؟ کہ لگتا ہے پیغمبر اسلام بلا رہے ہیں۔ سب لوگ واپس آنے لگے، کسی نے آ کے سوال کیا کہ پوچھ کے آؤ کوئی ضروری کام ہے تو آئیں گے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہ ہاں۔ کہ کتنا ضروری ہے؟ یہ غدیر کی گرمی، ہم سارے حاجی، کنگھی نہیں کر رہا ہوں، سر منڈوانے کا اشارہ بتا رہا ہوں، سب نے ہیڈ شیو کر رکھے تھے، حلق کر رکھا تھا، گرمی بہت زیادہ، مکہ مدینہ کا وسط، چٹیل میدان، نہ سایہ۔ یا رسول اللہ کو ضروری کام ہے کہ ہاں میں اپنے انداز سے پیش کروں؟ تو حبیب خدا نے فرمایا ہوگا بہت ضروری ہے۔ کتنا ضروری؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا، اگر آپ نے یہ کام نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا۔ نہیں میرے حبیب کہا سب کو کہو واپس آ جائیں، جو آگے نکل گئے تھے واپس آ جائیں۔ سب جمع ہونے لگے، کہا ممبر بناؤ، اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مکے سے لے آئیں کیا؟ ممبر ہم مکے سے لے آئیں؟ کہا نہیں۔ کم مدینہ تو اور بھی دور ہے، مدینے سے جا کے لے کے آئیں؟ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہاں پہ انتظام نہیں ہے، نہ لکڑیاں ہیں نہ ہتھوڑیاں ہیں، ممبر اتنا کیسے بنائیں گے اتنی جلدی؟ کہا پالانوں کا ممبر بناؤ، پالانوں کا ممبر بناؤ۔ مجمع کی توجہ، پیغمبر نے کہا ممبر بناؤ۔ پوچھ رہے ہیں مکے سے لائیں یا مدینے سے؟ کہا نہیں یہاں بناؤ، میں بتاتا ہوں۔ پالانوں کا ممبر، وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے، علی علی
कमर से बाहर जो कर ले तेरी कमर के अंदर लग पर तेरी सवा लग नारे गौर फरमा रहे हैं जाने गिराम, सलामत रहे आप सब लोग, जीते रहे आप। तवज्जो है जाने गिराम, वो सहाबा जो पैगंबर के बगैर मिंबर ना बना सके, वो वारिस मिंबर कैसे बना लेंगे? तब हबीब खुदा ने कहा कि भाई यहां पे पालानों का मिंबर बनाओ। घोड़े की पुष्प पे होती है जीन और ऊंट की पुष्प पे होता है पालान। पालान बड़ा होता है, जीन छोटी होती है। पता नहीं मजमा है या नहीं। पैगंबर ने कहा पालानों का मिंबर बनाओ, एक ताकि लोग जा ना सकें, दूसरे इन्हें पता तो चले पालानों पे ऐलान हुआ, पालानों पे ऊंट की पुष्प पे पालान होता है। तो पैगंबर ने समझाया ऊंट का मिजाज समझो, ऊंट कीना परवर जानवर होता है, दिल में बात रखता है, अगर मालिक मारे याद रखता है, वक्त मिलने पे काटता है। पैगंबर समझा ये रहे थे तुम्हारे दिलों में अली का बुग़्ज़ है। मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूं। अल्लाह के नाम एक मर्तबा खत्मुल मुरसलीन ने कहा पालानों का मेंबर बनाओ, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। आपकी जबान में सिंपल और आसान करके बता रहा हूं। एक प्लेटफॉर्म बनाया, मैं यहां पढ़ रहा हूं, 3 आपने पायदान रखे हैं अपने मेंबर के। अभी मैं कराची जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा कि क्योंकि मजमा ज्यादा होता है तो वो पहले ऊंचा बनाते हैं, फिर उसके बाद मेंबर रखते हैं। बाज़ औक़ात 5 फुट, 6 फुट, 7, 8 फुट, मजमे के हिसाब से 10-12 फुट होता है। इतना घबराए ना, जितना ज्यादा मजमा होगा आखिर तक देखने वालों के लिए मुश्किल होगा, उतना ऊंचा। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग पहुंच गए। तो हबीब खुदा ने फरमाया कि भाई यहां मेंबर बनाओ। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। कहा या रसूलल्लाह काफी है? कहा नहीं, ऊंचा करो। कहा या रसूलल्लाह जब भी हम पहले मेंबर बनाते थे आप कहते थे काफी है, सुनाना मकसूद है, सुन लेंगे। क्या नहीं, आज काफी नहीं है, क्योंकि आज सुनाना काफी नहीं, आज दिखाना जरूरी है। तवज्जो फरमा रहे हैं कि आज दिखाना जरूरी है। तो आज मिंबर बहुत बुलंद होना चाहिए, और क्यों ना हो, किसी अली का ऐलान है। अली यानी ऊंचा, यानी बुलंद। बस भी एक मर्तबा बहुत ऊंचा मेंबर बनाया गया, लोग जमा होने लगे। मैं एक जुमला यहां पे कह के आगे बढ़ रहा हूं। तो जब सब जमा हो गए, अब यकीन मानिए कि सीना और गला साथ नहीं दे रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे कल 3 फिर अभी पढ़ के आ रहा हूं, रात भी पढ़ा है और सफर चल रहा है मुसलसल। कल रात पीटरबरा में था, अभी वेस्ट में था, अभी ईस्ट में आया हूं। कल मुझे साउथ लंदन में एक जगह, फिर रेडिंग, फिर बर्मिंघम, गदीर पहुंचा रहा हूं भाई, पता नहीं। तो अजान के नाम फिर न्यूपोर्ट जाऊंगा, यानी मुसलसल मुझे गदीर ही को पेश करना हर जगह पे। तो गदीर का पैगाम आम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पैगंबर ने कहा था फल युबल्लिगिल हाज़िरिल गायब। जब पैगंबर ने ऐलान कर दिया था ना, तो सारे सहाबा से कहा फल युबल्लिगिल हाज़िरिल गायब, लाजिम और जरूरी है। बिनाबर फरमाने मुस्तफा, it is necessary, obligatory upon all। रसूल खुदा फरमा रहे फल युबल्लिगिल हाज़िर अल गायब, जो हाजिर है वो उसे जरूर पहुंचा दे जो गायब है। नहीं है, नहीं है लोग, नहीं है, आप लोग नहीं है यहां। जो हाजिर है ना वो गायब तक पहुंचा दे। आपने ये नहीं कहा जो यहां नहीं है, कुछ वहां थे, गायब थे,
میں نے اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. تو اب حبیب خدا نے فرمایا کہا بھائی ممبر بنا دیا گیا بہت طویل مدت. یہاں پہ ایک جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب سرور کائنات نے سب کو جمع کیا, کہا جو آگے چلے گئے واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آئیں. یہی ہے نا, جو غدیر سے آگے نکل گئے, غدیر جنکشن تھا, چوراہا تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جنکشن جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. غدیر پہ عقیدے الگ الگ ہو رہے تھے, کچھ لوگ پہنچ گئے. جو غدیر سے آگے نکلے واپس آؤ, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آؤ. کچھ آگے نکل گئے تھے کہہ رہے تھے علی اللہ ہے, کچھ پیچھے رہ گئے تھے کہہ رہے تھے ہم جیسا بندہ ہے. پیغمبر نے سب کو غدیر میں جمع کیا, کہ نہ علی اللہ ہے نہ علی تم جیسا بندہ, علی مولا ہے. چلتے بھائی بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ حضرات, بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں. میری بہت محنت ہے اس پہ. کوئی اگر 20, 30, 40 کتابیں پڑھے گا نا تب جا کے سمجھے گا میں نے کتنی محنت کر کے خلاصہ کیا. یہ 30, 40 کتابوں کا تلخیص خلاصہ پیش کر رہا ہوں, سمری پیش کر رہا ہوں, توجہ رہے میرے ساتھ. تب حبیب خدا نے, میں آپ کی محبتوں کے لیے, آپ جی آپ تمام جی. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے خطبہ شروع کیا. جب خطبہ شروع ہوا سروں پہ بال نہیں تھے, لوگوں نے چادریں اوڑھ لی. اب غلط فہمی میں نہ رہیے گا, یہ لال مسجد نہیں تھی. پاکستانی پہنچ گئے. میں بہت کچھ کہہ رہی ہوں اس ایک جملے کے اندر. تو بس بھائی عزیزان گرامی, وہاں پہ سب کے سب بیٹھ گئے. سامنے پیغمبر اسلام کے ممبر کے صحابہ یعنی مرد, دائیں طرف مرد, بائیں طرف مرد, ممبر کی پشت پہ خواتین. تو اب رسول خدا نے طویل خطبہ دیا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی مولا کا لفظ استعمال کیوں کیا. اور ابھی کسی نے مجھے کراچی سے بھیجا تھا, نوجوان نے, بچے نے, کہ بھئی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں, تو یعنی رسول خدا یہ فرما رہے تھے جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. تو رسول خدا تو خلیفہ نہیں تھے, اس کا مطلب ہے تمہارا ترجمہ غلط ہے. تو ہم نے کہا تو آپ کیا سمجھیں, پر پیغمبر یہ کہہ رہے تھے جس کا میں دوست, یعنی ساری امت یار بنا دی. نہیں لوگ ہیں یا نہیں, توجہ ہے نا. جس کا میں دوست اس کے علی دوست نہیں. پیغمبر نے پہلے میننگ بتایا, مطلب بتایا, پھر لفظ مولا استعمال کیا. مجمع نہیں ہے, کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ, بے مولا کے کئی معنی, جیسا ظرف ویسا سمجھیں گے. مولا کے معنی دوست کے, مولا کے معنی اولا بالتصرف کے یعنی حاکم کے, مولا کے معنی آزاد کردہ غلام کے. جیسے لفظ امی 7 معنی ہیں, کتنے بولیں, 7 معنی امی کے. تو ایک ہے امی مان اللہ ان پڑھ, ایک ہے مکے کی سرزمین سے منسوب, ایک وہ جسے ماں نے پالا ہو, باپ دنیا سے چلا گیا وہ بھی امی. توجہ, ام القری کا رہنے والا بھی امی. اللہ نے قرآن میں کہا نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, انجیل. توجہ, اللہ نے کہا وہ جسے میں نے بھیجا ہے, نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امی بھی ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, وہ ان پہ اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے, بری چیزوں کو حرام کرتا ہے, امر بالمعروف کرتا ہے, نہی عن المنکر کرتا ہے. ایسا ایسا ایسا, اتنی تعریفوں کے بعد کیا اللہ کہہ سکتا ہے ان پڑھ بھی ہے. ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے. میں یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی مومن بیٹھے ہوئے ہوں, ساتھ میں بیٹا ہے, وہ
وہ کہیں میرا بیٹا بڑا اچھا ہے, بڑا تابعدار ہے, فرما بردار ہے, اچھا ہے, امتحانوں میں فیل ہو گیا. بیٹا کہے گا یہ آپ نے میرے کی کیا عزت کروائی, اتنی تعریفیں کر کر کے ایک برائی کر دی. نہیں لوگ, کچھ لوگ پہنچ گئے. تو فیل ہو جانا, ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میرا نبی, میرا رسول, میں نے کتاب دی, حلال بتاتا, حرام بتاتا, پاک ہے, کتابوں میں لکھا ہے, توریت میں اس کا نام, انجیل میں اس کا نام, انبیاء کا سردار, ان پڑھ نہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ جو ساری سرزمینوں کی سرزمین ماں ہے, یہ اس کا سردار. بات پہنچ رہی ہے جان گرام, یہ اس سرزمین کا رہنے والا. بس بھائی مجمع رہے میرے ساتھ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, میری طرف رکھیے گا, توجہ میرے ساتھ ہے. جانے گرام وقت گزر گیا, 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. تو بھائی جانے گرامی, اب یہاں رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے علی جس طرح سے میں تمہارا دوست, علی تمہارے دوست. پیغمبر پہلے مطلب بتائیں گے. تو اب رسول خدا نے سارے مجمع سے سوال کیا. کون تھے صحابہ؟ عرب تھے, عربی جانتے تھے, سمجھتے تھے, قرآن جانتے تھے, بہت بڑے بڑے حافظ بیٹھے تھے. اب رسول خدا نے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم, کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ قرآن کی آیت کو اپنے سوال کیا. قرآن کی آیت ہے نا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں پہ ان کے نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. نبی اولویت رکھتے ہیں. تو رسول خدا نے یہی صحابہ سے سوال کر لیا الستو اولی بکم, کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, نام نہیں کہا, ہاں نہیں کہا, کہا بے شک. یس نہیں کہا. When the Holy Prophet asked the question, do I not have priority over your souls and you yourselves? They did not reply yes, they said of course. نہیں ہے مجمع, عرب تھے, ہاں نہیں کہا. انہوں نے کہا بے شک, یعنی یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. کیا مانتے ہو؟ کہاں بے شک, کہا فمن ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وانا مولا المومنین, میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا, غور فرمائے جانے کی نام ہے. تو سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے, دوست نہیں. ہم نے نہیں کہا جس جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی خلیفہ, جس جس کا میں مولا ہوں. عربی جاننے والے یہاں پہ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, خود شاہ صاحب بھی عربی جانتے ہیں, بہت سے لوگ عربی جانتے ہیں. سنیے گا غور سے, من سوال کے لیے بھی آتا ہے, ہو کون, اور من موصولہ بھی ہے, جس جس کا. جب من موصولہ آ جائے نا تو یہ اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا. اب حبیب خدا فرما رہے ہیں اللہ میرا مولا, میں مومنوں کا مولا ہوں. جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نہیں ہے, جس جس کا جنوں کا میں مولا, انسانوں کا میں مولا, انبیاء کا.
غور فرمائے جانے کی رنگ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. بھئی اگر ٹی وی پہ سوال ہو جائے اور وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو, اچھا دلیل دیجیے, آپ کہتے ہیں انبیاء سے علی افضل ہے پیغمبر کے علاوہ, تو دلیل کیا ہے؟ تو یہی حدیث سنا دیتے. یہ صرف ہمارے علماء نے نہیں لکھی, خلفاء نے بھی کہا ہے. 125 راوی ہیں اس حدیث کے. کتنے؟ 125 رپورٹرز, اور تینوں خلیفہ راوی ہیں, سارے صحابہ راوی ہیں, ام المومنین راوی ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب امیر کی بھی ماں تھی, نہیں, پیغمبر کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا, میری ساری پیغمبر فرما رہے ہیں میری ازواج کا میں مولا, میری ازواج کا علی مولا. اور فرما رہے, توجہ فرما رہے میرے بھائی, کہ یہاں رسول خدا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب کیا ہوا, سب لوگوں نے چادریں لے رکھی تھی, اب تک 2-2.5 گھنٹے سے سب لوگ بیٹھے تھے, تو جیسے رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا, آپ نے نہیں کہا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو ہر آدمی کہتا میرا بھی نام علی ہے, لوگ نام بدل لیتے. بھئی آج بھی لوگ نام بدل لیتے ہیں. اگر ماں میراث کسی کے نام لکھ جائے تو ہر بیٹا کہتا ہے وہ میں ہی ہوں. پیغمبر نے نہیں کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا, کہا جس کا میں مولا اس کا یہ. فمن کنت مولا فہذا, اور فرمایا جائیں گے جس کا میں مولا اس کے علی مولا, یہ علی مولا. بس میں 4 منٹ باقی ہیں. یہ علی مولا, حبیب خدا نے فرمایا یہ علی مولا. ایک مرتبہ صحابہ کے سارے مجمع نے دیکھا, سب سے آگے ایک صحابی بیٹھے تھے, نام نہیں لوں گا, انہوں نے فرمایا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے. رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. توجہ, وہ نہیں کہہ رہے بخن بخن لکا یا علی, یا علی مبارک ہو اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, یا علی. یہ جملے ان کے, یہ نہیں کہا یا علی آپ کو مبارک ہو آپ ہر مومن مرد و زن کے مولا بن گئے. کہا اے ابو طالب کے بیٹے. باپ کا نام تب لیا جاتا ہے جب باپ قابل فخر ہو. بات بہت رہی جانی گرام ہے. کہا اے ابو طالب کے بیٹے, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا بن گئے. بس یہ کہا اور فوراً رسول خدا کو دیکھا, کہا اجازت ہے ہم جائیں. میں نے بڑی کوشش کی ویسے ہی پیش کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جائیں. پیغمبر نے کہا نہیں, جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کروں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. توجہ, دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. کہ جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع, جب تک سب بیعت کریں گے کئی دن بیت جائیں گے. رسول اسلام نے کہا مجھے پرواہ نہیں. ایک اور صحابہ ہے, کہا یا رسول اللہ یہ جو غدیر میں پانی ہے نا یہ کم ہے, یہ اتنے زیادہ لوگ, اتنے اونٹ, اتنے گھوڑے, اتنے خچر, اتنی سواریاں, اتنے لوگ, 1.25 لاکھ, یہ پانی کم ہے. رسول خدا نے کہا کچھ لوگ کنواں کھودو,
کہا یا رسول اللہ ایک کنویں سے اتنا پانی کہاں سے آئے گا؟ کہا میرا لعاب دہن. توجہ وقت نہیں ہے. کہ میرا لعاب دہن اثر دکھائے گا. اب میں یہ سوچتا تھا یہ کنواں کیوں کھدوایا؟ وہ غدیری کے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے. تو میرے ذہن میں آیا پیغمبر نے سوچا کچھ لوگوں کو اسی میں مصروف کر دوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اور بھائی کنواں کھودو. کچھ لوگوں سے کنواں کھودو. وہ کنواں کھودنے لگے. فوراً کہا یا رسول اللہ پانی کھارا, ڈرنکیبل نہیں ہے, سالٹی پانی ہے. توجہ, پانی کھارا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ہوگا کنویں کو لاؤ. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. آپ تشریف لائے, لعاب دہن ڈالا کہ آپ چکھو. کہا یا رسول اللہ وہ پانی میٹھا ہو گیا. جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ میں توجہ میں مکمل نہیں کر پاؤں گا تو توجہ سے سنیے گا. بس ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا بھائی, کہا یا رسول اللہ پانی کا انتظام کرو, کنویں کا انتظام. کہا یا رسول اللہ اتنے لوگ روکیں گے نا, سب کو کھلانا آپ کے ذمہ. کہا میری اونٹنی نہر کر دو. سرور کائنات جانتے میں جانے والا ہوں. قصبہ میری اونٹنی نہر کر دو. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی, اتنا بڑا مجمع. کہا دعوت ذوالشیرہ بھول گئے. میرے چچا ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا, جس پہ ابو لہب نے کہا تھا ابو طالب آپ نے ہماری توہین کی ہے. ایک ران پکا کے پورا قبیلہ بلا لیا, ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا. جناب ابو طالب نے کہا ابو لہب کھا, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, یہ ختم نہیں ہوگا. کہا کیسے؟ کہا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. توجہ بس بھائی, کہا کہ اونٹنی ذبح کر دی جائے, نہر کر دی جائے. بس سارا اہتمام پیغمبر کر رہے ہیں, سب آپ کے ذمہ. یا رسول خدا 1.25 لوگوں کو آپ کھلائیں گے تو میں اپنے انداز سے پیش کروں. آپ فرمائیں گے علی کے نام پہ قیامت تک کھلاؤں گا. بس بھائی ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں جب تک سب بیعت نہ کر لیں تو بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے. بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. یا رسول اللہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں, ایک ہی بیٹی ہے وہ علی کی زوجہ, تو بیعت کرے گا کون آپ کے گھر سے؟ آپ کے گھر سے بیعت؟ کہ ہاں میری ازواج. بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے میں آپ کی بیعت میں ہوں, آپ کی اطاعت کروں گی, سازش میں حصہ نہیں لوں گی, جنگ نہیں کروں گی. پیغمبر نے کہا بیعت میرے گھر سے. کہ اب جو علی کے مقابلے میں جائے گا بیعت توڑ کے جائے گا. عادل کی بیعت کو توڑنا حرام ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. عادل معصوم نبی امام کی بیعت توڑنا کفر ہے. حبیب خدا نے کہا میرے گھر سے بیعت شروع ہوگی, خواتین سے کیسے بیعت لیں گے؟ تو بھائیوں نے لکھا کہ جناب امیر نے ایک ہاتھ پہ ابا رکھی, بیٹھ گئے. ہمارے یہاں ظرف آب زمین پہ رکھا, یہاں مولا بیٹھے. خیمے میں بیویاں آتی برقعے میں بیٹھتی, پانی میں ہاتھ رکھتی. یا علی قسم کھا کے کہتی ہوں آپ کی اطاعت میں رہوں گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ کی اطاعت میں رہوں گی. ساری خواتین نے بیعت کی. رسول خدا نے کہا خیمہ نصب کرو, اب علی مردوں سے بیعت لیں گے. میرے مولا کھڑے ہو گئے, مغرب کا وقت ہو گیا, میں نے تمام کیا. جیسے ہی مولا کھڑے ہوئے, 2 آدمی چینی گولیاں کر رہے تھے. یہ فارسی ہے.
انگلش میں کہتے ہیں گوسپ. میں نے کچھ نہیں کہا. تو 2 افراد وہاں پہ کھڑے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو انہوں میں سے ایک نے کہا اب کیا چلیں, کیا کریں. دوسروں نے کہا تم نے دیکھا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا کر رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں, میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. کہا میں وہی دیکھ رہا ہوں, علی کا ہاتھ زمین کی طرف ہے, ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے. Ali's palm is not facing the heavens, it is facing the ground. وہ تم دیکھو تو صحیح, علی کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے, زمین کی طرف ہے. انہوں نے بھی دیکھا. کہا تم نے تو بڑا اچھا نقطہ پکڑا, چلو شکایت کریں. پیغمبر کے پاس آیا, یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی بیعت ایسے نہیں ایسے لے رہے ہیں. کہا جب میں نے کہہ دیا علی مونا, خبردار شکایت کی, جاؤ علی سے بات کرو. اب علی سے کون بات کرے؟ ایک نے کہا بھائی تم بات کرو میں ساتھ دوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو وہ آئے, ان کا یا علی سوال تھا. کیا بات؟ یہ آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے اور ہیں. بس بھائی اذان مؤذن دے دے, انشاءاللہ دعا میں نماز کے اختتام پہ کروا دوں گا. تو انشاءاللہ مؤذن سے کہیں کہ اذان دے دے کہ ایک بات میں کاٹ لیجیے گا, خدا رہا. جناب برائے خوشنودی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا